لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان و احتساب حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 214۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اس ہفتے کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 215۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے جو مہینے کے بیچ میں پڑتا ہے۔ 20 راتوں کے گزر جانے کے بعد جب 21ویں تاریخ کی رات آتی تو شام کو آپ گھر واپس آ جاتے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی اپنے گھروں میں واپس آ جاتے۔ ایک رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کیے ہوئے تھے تو اس رات میں بھی مسیح میں مقیم رہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت گھر آ جانے کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کا حکم دیا۔ پھر فرمایا میں اس دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا کرتا تھا، لیکن اب مجھ پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ اب اس آخری عشرہ میں بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپنے موقف ہی میں ٹھہرا رہے، اور مجھے یہ رات شب قدر دکھائی گئی لیکن پھر بلوا دی گئی، اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرہ کی 10 راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں اپنے کو دیکھا کہ اس رات کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، پھر اس رات آسمان برابر ہوا اور بارش برسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ یہ 21ویں کی رات کا ذکر ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد واپس ہو رہے تھے اور آپ کے چہرہ مبارک پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 218۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 221۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پھر اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، بس اب تم اس کی تلاش آخری عشرہ کی 9 یا 7 یا 5 کی راتوں میں کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 223۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔